الحمدللہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان جو ہے کم از کم اس کو سورۃ فاتحہ یاد ہوتی ہے، سورۃ قل واللہ، سورۃ اخلاص یاد ہوتی ہے۔ اس لیے کسی مسلمان کا دل قرآن سے خالی نہیں ہے۔ اللہ کا فضل ہے، ہر مسلمان کے دل میں کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ موجود ہے۔ اس لیے یہ کسی مسلمان کا دل بھی ویرانہ نہیں ہے۔ پھر جتنی زیادتی ہوتی جائے، جتنا زیادہ پڑھتا جائے، محفوظ کرتا جائے، جس عمر میں بھی محفوظ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے۔ چنانچہ ہم نے ایک بندے کو دیکھا، الحمدللہ بڑی نورانی شکل تھی، اب تو وہ بہت ہو گئے ہیں۔ جب ہم نے ان کو دیکھا تھا کئی سال پہلے، اس کو دور سے وہ آتے ہوئے جب نظر آتے تھے، ان کا روشن چہرہ اس سے وہ ممتاز ہو جاتا ہے، اور ان کے جو ہے نا سفید بال سارے سفید جہاں جہاں نظر آتے ہیں، داڑھی کے بال سفید، سر کے بال سفید، بازوؤں کے بال سفید، یہ جو آنکھوں کی ساتھ بال ہوتے ہیں یہ سفید، سر میں جہاں بھی بال نظر آتے تھے پاؤں کے ساتھ سارے سفید۔ انہوں نے تقریباً 80 سال کی عمر میں قرآن مجید یاد کیا۔ تو بوڑھے قرآن مجید یاد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست سے بیجی تھے کسی محکمے میں، محمد چیمہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ریٹائر ہونے کے کئی سال بعد ان کو خیال پیدا ہوا قرآن مجید مجھے یاد کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے چھوٹے بچوں کے ساتھ مدرسے میں بیٹھ قرآن مجید یاد کرنا شروع کر دیا۔ 10 پارے وہ یاد کر چکے تھے، ان کا وقت آخر آ گیا۔ تو انہوں نے وصیت کی کہ یہ جو بچے میری کلاس کے بچے تھے، میرے جنازے کے قریب پہلی صاحب میں ان بچوں کو کھڑا کر۔ اب جو ہے عالم آخرت میں جا چکے ہیں، 10 پارے لے کر کے گئے، وہاں بھی حفظ کر رہے ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں دے دیا۔ تو بڑی عمر میں بھی لوگ جو ہے اس کو حفظ کر سکتے ہیں، چھوٹی عمر میں بھی اس کو حفظ کر سکتے ہیں۔ ہارون رشید عباسی رحمۃ اللہ علیہ ہماری اسلامی تعلیم کے عظیم الشان بادشاہ گزرے ہیں، ان کے پاس ایک بچہ لایا گیا، تو بچہ بہت چھوٹا سا تھا، باپ اس کو اٹھا کے لایا۔ باپ نے کہا امیر المومنین یہ بچہ حافظ قرآن ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ سکھاؤ مجھے کچھ سنائے۔ تو باپ نے بچے سے کہا کہ دیکھو امیر المومنین کو کچھ سناؤ قرآن مجید۔ کہنے لگا مجھے گڑ ملے گا، جیسے آج کل بچے کہتی ٹافی ملے گی۔ اس نے کہا کہ ہاں تمہیں گڑ دیا جائے گا۔ تو جہاں جہاں سے بادشاہ نے اس سے پوچھا، اس نے فرق سنا دیا۔ یعنی اتنی چھوٹی عمر کا بچہ جو ہے وہ بھی قرآن مجید کو یاد کر سکتا ہے، جو صحیح طریقے سے چل نہیں سکتا۔ اور اس امت میں تو ایسے بچے بھی پیدا ہوئے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور حافظ قرآن تھے، اس لیے کہ ماں حافظہ تھی، وہ قرآن مجید پڑھتی رہتی تھی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ بچہ جو ہے ماں کے رحم میں قرآن سنتا رہا اور حافظ بن گیا۔ اس امت میں ایک ایسا شخص نے گزرا ہے جس نے 3 دن میں قرآن مجید یاد کر دیا۔ اور اس امت میں ایک بڑے امام ہے امام محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں، اس امت کے بڑے لوگوں میں سے ہیں۔ ان کو ان کا والد لے کر کے آیا امام صاحب کے پاس کہ جی اس کو آپ کی کلاس میں داخل کریں اور اس کو تعلیم دیں۔ تو انہوں نے پوچھا یہ حافظ ہے؟ ان کا حافظ تو نہیں ہے۔ فرمایا میری کلاس میں صرف وہ بچے بیٹھ سکتے ہیں جو حافظ قرآن ہو۔ وہ واپس چلے گئے، 7 دن بعد پھر حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا جی یہ بچہ میں 7 دن پہلے لایا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ حافظ قرآن ہی میری کلاس میں بیٹھ سکتا ہے۔ اس بچے نے 7 دن میں حفظ مکمل کر دیا، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے عظیم الشان شخصیت کو دیکھا، ان کے درس میں بیٹھے۔ ہم مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پاکستان کے بڑے علماء میں سے ایک تھے۔ تو حضرت نے ہمیں درس میں بتایا کہ جب ان کا 7واں سال تھا، اس کو ہماری جو ہے نا درس نظامی کی زبان میں ملے کا سال کہتے ہیں یا سابعہ کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں میں دارالعلوم دیوبند سے چھٹیوں کے لیے اپنے گھر آیا، چھٹیوں کا رمضان شعبان میں چھٹی ہوتی ہے مدارس میں، گھر آیا تو مجھے خیال پیدا ہوا کہ میں قرآن مجید حفظ کر سکتا ہوں۔ 22 شعبان کو میں نے تجربے کے طور پر قرآن مجید حفظ شروع کیا۔
الحمدللہ قرآن کے حفظ کرنا میرے لیے آسان، غیر استاذ کے 22 شعبان کو قرآن مجید حفظ شروع کیا اور 22 رمضان کو قرآن مجید حفظ مکمل بھی ہو گیا اور اس کے ساتھ رمضان میں سنا بھی دیا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کیسے نوازتے ہیں، ایک واقعہ بیان کر کے میں بات مکمل کرتا ہوں۔ تقسیم سے پہلے ایک قصبے میں ایک مسلمان فوت ہو گیا۔ فوت ہونے سے پہلے اس نے وصیت کی وہ فلاں عالم میری نماز جنازہ پڑھائیں، اور وہ کہیں دور کسی شہر میں رہتے تھے کہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے۔ اس کو کی صورتیں جو آج اس وقت ہیں یہ صورتیں نہیں تھیں۔ وہ لوگ حیران تھے کہ ہم اس عالم کو کیسے لائیں اور اس کو کیسے اطلاع کریں، جنازے کا تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، تھوڑے وقت میں جنازہ کے دفن کرنا ہوتا ہے۔ لوگ اسی سوچ میں تھے، اللہ تیری شان، وہ عالم سرکاری افسر بھی تھے محکمہ تعلیم میں، کسی سرکاری کام سے اس قصبے میں آ گئے۔ لوگوں نے جب ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جی اس میت نے آپ کے بارے میں وصیت کی تھی کہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں کروں گا۔ اچھا خیر، نماز جنازہ پڑھائی، اس کے بعد دفن کرنا تھا، وہ قبر میں اترے اور اس کو دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد قبر بند کر دی گئی، لوگ واپس آ گئے۔ اب ان کو اپنی ڈیوٹی پر جانا تھا، کام سے جانا تھا، سرکاری کام سے، تو انہوں نے اپنا شناختی کارڈ دیکھا، شناختی کارڈ جیب میں نہیں تھا۔ ان کو پریشانی ہوئی کہ میرا سرکاری شناختی کارڈ، اس کے بعد میرا کام نہیں چل سکتا، اسے کیا بنے گا؟ تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ بھائی میں سرکاری کام سے آیا تھا، میرے پاس شناختی کارڈ تھا، وہ میرا خیال یہ ہے کہ میں مسجد کو دفن کر رہا تھا، اس کو تو قبر میں گر گیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو قبر کو ہم کھول لیتے ہیں، ابھی بھی دفن کیا ہے، کھول کر کوئی چیز نکال لیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، قبر کو کھول لیتے ہیں۔ ہم سارے لوگ گئے، قبر کھولی، اور جب قبر کی سلیں ہٹائیں، اللہ تیری شان، قبر پھولوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس عالم نے کہا کہ بھائی اب چھوڑ دو، ہم مزید نہیں سکتے۔ واپس آنے پر انہوں نے اس میت کے اہل خانہ سے پوچھا اس آدمی کا کیا عمل تھا؟ ان کا آدمی ایک ان پڑھ مسلمان تھا، ان پڑھ مسلمان، نمازیں پڑھتا تھا، قرآن پڑھنا اس کو نہیں آتا تھا، لیکن قرآن کے ساتھ ایمان تھا اور قرآن کی تصدیق حاصل تھی، اور قرآن پاک کے ساتھ محبت تھی۔ یہ قرآن مجید کو لے کر بیٹھ جاتا، اس کی لائنوں کے اوپر اپنی انگلی چلاتا اور کہتا اللہ نے یہ بھی سچ فرمایا، اللہ نے یہ بھی سچ فرمایا، اللہ نے یہ بھی سچ فرمایا، اللہ نے یہ بھی سچ فرمایا۔ یہ جو اس کا قرآن پاک کے ساتھ ایک تعلق تھا، ایک تصدیقی عمل تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی قدر فرمائی، اس کی قبر کو کھلوایا اور لوگوں کو بتایا دیکھ لو میری کتاب کی جو قدر کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، میں اس کی قبر کو پھولوں سے بات کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں اَفَمَن یعلم، کیا وہ شخص جس کو یقین ہے، ایمان ہے، انما انزل الیک من ربک الحق، وہ کتاب، وہ دین جو آپ پر اتارا گیا وہ سچ ہے، کمن و آبا، یہ اس طرح اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے، یعنی جو شخص اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، یہ بینا ہے۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے، اللہ پاک یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو شخص قرآن پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، تصدیق کرتا ہے قرآن کی، یہ بینا ہے۔ اور جو لوگ جتنے پڑھے لکھے ہوں، جو کچھ بھی ہوں، لیکن قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، قرآن کی تصدیق نہیں کرتے، یہ اندھے، کتنے بھی پڑھے لکھے ہوں اندھے۔ اور یہ جاہل مسلمان جو قرآن کی تصدیق جس کو حاصل ہے، قرآن پر ایمان جس کو حاصل ہے، یہ بینا ہے۔ اور یہ ایک جاہل مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے، جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے، ساری دنیا کے کفار پر، آج جو کچھ بھی ہوں ان پر باری ہے۔ یہ ایک مسلمان سب سے بڑھ کر ایک جنت میں جائے گا، اور وہ کافر مار گئے جہنم میں۔ اس لیے میرے دوستوں، اللہ کا ہم پر بڑا فضل ہے، اللہ نے عظیم کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے، اس لیے اس کتاب کو پڑھنا بھی ہے،
پڑھانا بھی ہے، اس کی خدمت کرنی ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. ابھی 2 بچے جو ہیں، ایک بچے نے حفظ مکمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت نصیب فرمائی، آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور ایک بچے نے جو ہے وہ ناظرہ قرآن مجید ختم کیا ہے. تو یہ دونوں بچے اپنا آخری سبق ابھی پڑھے، دونوں بچے اپنا آخری سبق.